سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا احدکم قال لأخیہ یا کافر فقد باء بها احدہما۔ متفق علیہ روایت ہے، یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی، اور متعدد مرتبہ امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے اسے نقل کرتے ہیں۔ ایک بڑا ہمارے ہاں ایک فیشن کے طور پہ یہ بات رائج ہو گئی کہ ہر شخص جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں کفر کا فتویٰ لیے پھرتا ہے اور جس کو جی اس کا چاہتا ہے وہ کافر قرار دے دیتا ہے۔ اب کافر اگرچہ قرار نہیں دیتا تو دوسرا کام کیا کرتا ہے، اسے مسلمان نہیں سمجھتا، یعنی کافر بھی نہیں کہتا، مسلمان بھی نہیں سمجھتا۔ آپ ان کے فتاویٰ اٹھا کر دیکھ لیں تو اس فتاوے میں جو بھی معاملات ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بڑا واضح طور پر فرمایا کہ جو تم میں سے اپنے کسی بھی بھائی کو کہے اے کافر، تم میں سے کسی کو بھی کہے کہ یہ کافر ہے، تو فرمایا دونوں میں سے کوئی ایک کافر ہو کر لوٹتا، یا تو وہ شخص جسے کہا جا رہا ہے وہ کافر ہے، لیکن اگر وہ شخص کافر نہیں ہے تو پھر یہ کہنے والا کافر ہو گیا۔ یعنی یہ کوئی معمولی سا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کا جی چاہے گا وہ دوسرے کو کافر قرار دے دے، اور ہمارے ہاں یہ کافر کافر کھیلا جاتا ہے۔ ہر مسلک جو ہے وہ دوسرے مسلک کو اپنے تئیں کافر قرار دے کر اس کا مال و متاع حلال ہونے کا فتویٰ آپ دیکھیں تو آپ کو زمانہ ماضی میں چلے جائیں تو یہاں تک ہے کہ جو یا رسول اللہ کہتا ہے یا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے فلاں فلاں معاملات مانتا ہے، اس کو مار دیا جائے، اس کا مال لوٹ لیا جائے، یہ مباح ہے۔ ایک دوسرے کے حوالے سے اتنے سخت فتوے ہیں۔ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ پوچھا گیا کہ کیا بریلوی امام کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے، تو صاحب فرماتے ہیں کہ ان کی تو اپنی نہیں ہوتی، ان کی تو اپنی نہیں ہوتی۔ اب معنی اس کا کیا ہے؟ یعنی ایک دوسرے کے لیے اتنی تیز ترین ان کے فتاویٰ ہیں کہ آپ اس کو پڑھ لیں تو بس یہی سمجھا جاتا ہے کہ بس تو ہی مسلمان ہے، باقی تیرے علاوہ سارے کافر ہیں۔ یہ معاملہ ہمارے اختیار میں نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی نے دوسرے کو کافر کہا، اس کے باقاعدہ دلائل ہیں، ایک وسیع میدان ہے، اس کے اگر میدان کے اندر لوگ جو علماء جاتے ہیں، یہ ایک بڑا حساس مسئلہ ہے۔ ہم وہ واقعہ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کا لشکر نکل رہا ہے اور ایک چرواہا ملتا ہے، وہ چرواہا جب کلمہ پڑھ لیتا ہے اس کے باوجود جب اسے قتل کیا جاتا ہے اور بارگاہ رسالت میں یہ مسئلہ جو پیش ہوتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ کلمہ پڑھنے کے باوجود تم نے اسے قتل کیوں کیا؟ تو جواب دیا جاتا جی اس نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا۔ تو فرمایا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا کہ وہ جان بچانے کے لیے پڑھ رہا؟ تو یہ جو معاملات ہیں یہ کھیل نہیں ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ان مسائل میں احتیاط کا دامن تھامے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔